وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ شمس دہا چہرہ انور کی جھلک ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، واللیل سجا گئے سوئے حجرت کی لچک ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بغدادی ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، اور یہ مہینہ ہے ان کی آمد کا، تو ذکر بھی صرف انہی کا ہے۔ آصف رضا صاحب، آپ نے بات کی کہ ہم چراغاں کیوں نہ کریں، جشن کیوں نہ منائیں، تو ہم عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے جو ان کی خوشیاں منانا، ان کا ذکر کرنا، یہ چراغے کی حد تک ہے؟ اب ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے چراغا کر لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر دیا، یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں احد بھائی، دیکھیں فقط چراغا کرنے سے جو ہے وہ تعلیمات کا حصول ممکن نہیں ہوتا، بلکہ تعلیمات کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو راستے بتائے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، یہ تو ہم اپنی جسمانی عبادت کرتے ہیں، مگر حضور نے ہمیں جو ہے حقوق العباد بھی بتائے ہیں۔ حقوق العباد یہ ہیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کریں، آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ راستے سہل کریں، آسان کریں، یعنی کہ خلق خدا کی خدمت کریں۔ تو یہ پیغام بھی ہمیں ملا ہے کہ یہ پیغام نہیں ہے کہ ہم صرف بولیں کہ جو ہے وہ چراغا کرنا، لیکن میں اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، اب اس میں وہ شرارت کا عنصر ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یار دو بھائی اب جو ہے نا وہ یہ اسراف کرنے کا مہینہ آ گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے عقیقے کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے جو ہے وہ جناب جو بھی ان کی جو خوشیوں کی جو تہوار مناتے ہیں، صحیح جناب، سالگرہ کرتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، پیدائش، تب آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی ہیں؟ آپ کو صرف رسول اللہ کے اس چراغا کرنے کو آپ اسراف سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیمات نہیں ہے؟ دیکھیں یہ شعائر اسلام، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ اچھا، یہ چراغا بالکل آپ نے کہا، لیکن یہ کوئی سی بھی عبادت ہے، جیسے مساجد پہ بات ہوتی ہے، اکثر ہم جھگڑے سنتے ہیں، فسادات سنتے ہیں، تو زمینوں کے معاملات اس پر آتے ہیں، قبضے کے معاملات آتے ہیں۔ میری نالج کے مطابق جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو اس کی بھی زمین کی قیمت ادا کی گئی تھی، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا کر کے مسجد نبوی تعمیر کی تھی۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو لائٹ کا آپ نے ابھی چراغا کی بات کی، کہ ہم حکومت کے کنڈے ڈال کر اس بجلی کو استعمال کریں، اس چراغا کی ہم اس کی ناجائز بجلی استعمال کریں اس چراغا کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی کا جشن ہے، ہمارے نبی کے لیے چراغا ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں آپ نے ابھی جو کنڈوں کی بات کی، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے احد بھائی، آپ شہر بھر میں رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ لائٹ آئے کب رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، لوگ جو اس وقت پریشان حال ہیں، یہ تو دیکھیں جی ہم ایک سلسلہ ہے اس کو کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اکابر علماء اکرام کی یہ تعلیمات ہیں، انہوں نے اور ہمارے ایسے بہت سارے جو یعنی کہ جو اہل سنت کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ ایک سلسلہ کراچی میں قائم کیا ہے کہ جب وہ شاہراہوں پر جو لائٹیں آپ کی بڑی بڑی لگتی ہیں اور چراغا ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ وہ بل پے کرتے ہیں اور اس کا بل بنوایا جاتا ہے کراچی الیکٹرک سے، اور وہ بل پے بلکہ ایڈوانس میں بل پے ہوتا ہے 12 دن کا، وہ ایک لائٹیں اس کی تعداد پوچھ لی جاتی ہے اور وہ یقیناً سروے ہوتا ہے، اور سروے کرنے کے بعد اس کا جو بل بنتا ہے جو منیمم لوڈ ایک لوڈ ہوتا ہے، اس لوڈ کے مطابق جو ہے وہ 12 دن کا جو ہے وہ چراغا کا جو پے ہے وہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ادا کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ پیسے ہمارے، بل ہمارا، لائٹیں ہماری، تو تکلیف آپ کو کیوں ہے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو ہم ان کی یہ تکلیف دور کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ میں پھر لنگر بھی ہمارا ہے اور باورچی کو بھی پیسے ہم دیتے ہیں،
اور یہ سارے لوازمات الحمدللہ ہم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کسی کے پیٹ میں مروڑ اڑتے ہیں تو اس کا علاج پھر ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا علاج پھر کسی اور کے پاس ہے۔ اچھا آصف بھائی، آپ نے ابھی بات کی لنگر کی، کہ لنگر بالکل ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس دوران ہم کچھ اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، لنگر کو پھینک کے دیا جاتا ہے، گاڑیوں سے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے کوئی میسیج؟ احد بھائی، آپ نے بہت اچھی طرف نشاندہی کی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایم اے جناح روڈ پر جو جلوس نکلتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا جو میلاد ریلیاں جو نکلتی ہیں، اس میں ہمارے اکابر علماء نے یہ ہمیں سختی سے کہا ہے، اور اس پر ہم باقاعدہ ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہمارا اجلاس ہوتا ہے، اس میں یہ طے پایا جاتا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا را خواتین گھروں سے نہ نکلیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ خواتین اور بچے جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس میں بے پردگی کا بھی عنصر شامل ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی یہ بھی تو تعلیمات ہے کہ خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا، مگر آپ یقین مانیں کہ ہم سختی کے ساتھ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گزشتہ امسال تو ہم نے باقاعدہ پبلک سروس میسیجز چلائے ہیں، یعنی کہ فیس بک پہ علماء نے، اور یہ کہا ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہ کر درود شریف پڑھیں، اپنے گھروں میں رہ کر ذکر و اذکار کریں، خدا را جو ہے وہ بازاروں میں وہاں پر اپنا گزرگاہوں پر میلاد کے جلوسوں کے گزرگاہوں پر نہ آئیں۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ وہ پھر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، بچے، بزرگ، خواتین۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو لنگر یا جو چیزیں تقسیم کرنے والے، شیرنی یا کوئی ایسی میٹھی چیز یا کوئی بھی لنگر، وہ جب بانٹتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب خواتین کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ان کو دیتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ بد نظمی ہوتی ہے، اچھا وہ بد نظمی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بکھرتی ہیں، گرتی ہیں، تو لامالا دوسرا آدمی وہ اس کی رپورٹنگ کرتا ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ موبائل اب ہر کسی کے پاس ہے، اور تب تو سبھی صحافی بن گئے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک دو چار واقعات کی انہوں نے ویڈیو بنائی، اور وہ جناب انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال دیا۔ اب کہتے کیا ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے جی اہل سنت کے لوگ یہ رزق کی اور جو ہے وہ اس کی بے توہین اور بے توقیری کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو آج بھی یہ اپنے فیس چینل، آپ کے اس نیوز چینل کے توسط سے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں اس چیز کی سختی سے ممانعت ہے کہ خواتین جلوسوں میں نہ آئیں، اور جو حضرات اپنی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو چیزیں بانٹتے ہیں لوگوں کو، خدا را وہ لوگوں کے ہاتھ میں دیں، عزت کے ساتھ دیں، تکریم کے ساتھ دیں، پیار کے ساتھ دیں، اور یقیناً جو رزق کی جو بے توقیری ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے کوئی سلسلے نہیں ہیں، یہ صرف جو لوگ اپنے طور پر اپنے ہی انداز میں آ کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ بد نظمی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہمارے ہاں بہت سارے ایسی بھی الحمدللہ محبت کرنے والے لوگ ہیں جو باقاعدہ دسترخوان لگاتے ہیں، یعنی کہ 11 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو باقاعدہ قرآن خوانی ہوتی ہے، اور پھر باقاعدہ غربا کو، مساکین کو، دکھی انسانی سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے دسترخوان پہ بٹھا کے ان کو انواع و اقسام کے کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں رسول اللہ کے اس آمد کی خوشی میں۔ تو یہ ہے اچھا آصف بھائی، ہم ایک جگہ ایک شعر پڑھتے ہیں، میں اس کا آخری مصرع آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس سے کیا آپ وہ اخذ کریں گے؟ ابلیس کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو ابلیس ہے اس نے تو دیکھیں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہ بھی ایک ولادت کا ہی دن تھا جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، تو اللہ نے اپنے فرشتوں، وہ میلاد تھا، ایک وہ خوشی کا سما تھا، تو اللہ نے اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو دیکھیں جنہوں نے وفا کی، جنہوں نے ان کے گیت گائے، اور جنہوں نے ان کو تسلیم کیا اللہ کے کہنے پر، تو اور جس نے تسلیم نہیں کیا تو آج پوری دنیا کے سامنے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ تو ہم میلادی ہیں اور ہم وفا کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ ذلیل و رسوائی ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ سے غلامی کا جو سلسلہ ہے یہ سیم اسی طرح سے ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، اور لوگوں نے اپنا، ملائکہ نے اور فرشتوں نے اور رب نے خود جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو پوری دنیا میں جو ہے اس کا جشن منایا گیا، اور آج تک جو ہے وہ ہم جب آپ سے آج بات کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ کیا صرف اس خطے پاکستان میں کہ جشن منایا جاتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں پورے ایشیا میں، بر صغیر میں، کیا بلکہ آپ یورپ کے ممالک میں چلے جائیں، آپ دیکھیں وہاں پر جو ہے الحمدللہ جشن
جشن میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، تو یہ سب اقراری ہیں، یہ سب انکاری نہیں ہے ابلیس کی طرح، یہ سب اقراری وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ سے وفا کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اتنے عرصے دراز سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کسی سال رسول اللہ کے آمد کے اس مہینے میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ لوگ تو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ رسول اللہ کی غلامی میں آ جائیں، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور یہ رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات ہیں۔ اگر ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں اپنایا اور ہم نے حقوق العباد پر عمل نہیں کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت تباہی کی طرف جائیں گے۔ آج اس پرفتن دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو رسول اللہ کے جو جماعت صحابہ ہے، جو رسول اللہ کے جو سیدھے بازو کے جو دائیں بازو بائیں بازو کے جو لوگ، جو صحابہ اکرام جماعت صحابہ کو برا بولتے ہیں، جو اہل بیت کے لیے اپنی زبانوں کو خراب کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا آج کیا حشر ہے۔ اس پرفتن دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ کے جو چاہنے والے ہیں، جو اصحابہ اکرام ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو اہل بیت عظام ہیں، جو یعنی کہ جن سے ہمیں وفا کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں منفی پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہود و ہنود کے اعلیٰ کار اس پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے عدم استحکام ہو، پاکستان میں نفرتیں بڑھیں، پاکستان میں جو ہے وہ علماء میں جو ہے وہ تفریق پیدا وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا جائے۔ تو دیکھیں جی، بات صرف ایک اتنی سی ہے کہ سکہ تو بس رسول اللہ کا ہی چلے گا، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت احد بھائی، خدا کی قسم، یہ رسول اللہ کا جھنڈا اور یہ مہر نبوت جو ہماری پہچان ہے، انشاءاللہ یہ رسول اللہ کا جو عظیم پرچم ہے، یہ انشاءاللہ ہم بلند کرتے رہیں گے۔ ہم کیا کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، مگر رسول اللہ کا پرچم آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ یہ بلند رہے گا، چاہے ہم اور میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان منکرین ختم نبوت کو اس موقع پر کہ انشاءاللہ تم لاکھ کوششیں کر لو، رسول اللہ کے نام کے اوپر جو تم یہ حرکتیں کرتے ہو، اور جو ہے وہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ تحفظ ختم نبوت کے جو عاشقین ہیں، جو محافظین ہیں، انشاءاللہ وہ جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ صرف پاکستان میں نہیں ہیں، وہ اس خطے میں نہیں ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم تحفظ ناموس رسالت کا دفاع کریں گے، تحفظ ناموس صحابہ کا دفاع کریں گے، تحفظ ناموس اہل بیت، یہ ہمارے لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم رسول اللہ کی غلامی کو تسلیم نہ کر لیں، اور جب تک ہم جماعت صحابہ جو اولین جو جماعت ہے ہم اس کی عزت اور توقیر نہ کریں، ہم اہل بیت کی تعظیم نہ کریں، تو ہمیں جو ہے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور اس پورے دنیا عالم میں امن کا پیغام دینا ہوگا، مل جل کر چلنا ہوگا۔ اور میں آج اس آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کو پیش کرتا ہوں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ ہر موقع پر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں عوام پاکستان کے اور مظلوموں کے، وہ فیض نیوز جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس کو اجاگر کرتا ہے۔ تو میں آپ کو اس حوالے سے بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ وفاؤں کا، یہ جفاؤں کا، یہ محبتوں کا، یہ رقابتوں کا، یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہے گا۔ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی کہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ جتنی بھی تخلیق شدہ چیزیں ہیں یہ سب رسول اللہ کے واسطے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھیے اور رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ وفاؤں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جذبات تھے آصف رضا قادری صاحب کے، چیئرمین ہیں یونائٹڈ مسلم فورم کے۔ اچھا آصف بھائی، آج جو ہم ربیع الاول منانے جا رہے ہیں، آج سے چند دن کے بعد وہ دن آنے والا ہے، تو اس سلسلے میں جو آپ کی تیاریاں ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طرح لوگوں کو یہ گائیڈ کریں گے آپ کے، وہ کس طرح آپ کے جلوسوں کا اہتمام ہے، کس طرح آپ کی پرچم کشائی کا اہتمام ہے، کیا کہیں گے عوام کو اس موقع پر؟ دیکھیے اپنا احد بھائی، الحمدللہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ہمارے مختلف
مختلف جو ہے وہ علاقوں میں پروگرامات منعقد پذیر ہو رہے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں، اسی طرح سے نارتھ ناظم آباد میں، اسی طرح یہاں مرکز ہے ہمارا بغدادی ہاؤس، یہاں پر بھی پروگرام انعقاد پذیر ہو رہا ہے، رسم پرچم گشائی اور بسلسلہ جشن عید میلاد النبی، اور ہمارے جلوس بھی انشاءاللہ نکلیں گے۔ تو میں آپ کے توسط سے ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کمشنر کراچی صاحب کو، نگران سندھ حکومت جسٹس مقبول باقر صاحب کو، کہ خدا را ان انتظامات کو ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں جو عاشقان رسول جو شریک ہوتے ہیں جلوس میں، میلاد ریلیوں میں، ان کے لیے خدا را جو انتظامات ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور فل پروف انتظامات کیے جائیں میلاد ریلیوں کو، میلاد جلوس کو، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عاشقان رسول کو پریشانیاں نہ ہوں۔ بالخصوص ہمارے ذمہ دار ہیں انجینئر ارشد محفوظ قادری، چونکہ انہوں نے بھی وہاں پہ سروے کیا ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ گزرگاہوں پہ ابھی تک روڈ کارپیٹنگ نہیں ہوئی ہے، جہاں پر جو ہے وہ گڈھے ہیں، اسٹریٹ لائٹوں کی کمی ہے، جہاں پر گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں، اور بلکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بچوں کی اموات ہوئی ہے۔ تو احد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو فی الفور جو ہے وہ متعلقہ انتظامات جو ہے وہ ربیع الاول سے جو منسلک ہیں ان کو مکمل کریں اور عاشقان رسول کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ اور یہاں سے آج الحمدللہ بغدادی ہاؤس سے یہی پیغام ہے تمام دوستوں کے لیے کہ آئیے، آگے بڑھیے اور اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے اب بڑھ چڑھ کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں، پازیٹیو کردار ادا کریں۔ اور آج اس موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میں شہدائے میلاد مصطفیٰ کو، شہدائے نشتر پارک کو، محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد عباس قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور افتخار احمد بھٹی صاحب، اکرم قادری صاحب، اور ڈاکٹر عبدالقدیر عباسی صاحب، اور جتنے بھی رفقا ہیں، حافظ ہانی بلو صاحب، اپنا حافظ محمد تقی صاحب، صحیح، تو یہ جتنے بھی اکابر ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آئیے آج ہم ان سے وفا کریں، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، اور بالخصوص شہدائے افواج پاکستان کے لیے بھی کہ جنہوں نے اس پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے بے شمار اور لا تعداد ہمارے جوانوں نے، افسروں نے، ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا آپ کو پتہ ہے، میجر اپنا جنرل صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب، انہوں نے اپنی جانوں کے شہادت نذرانے پیش کیے، اور آج بھی ہم سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، کبھی وزیرستان میں، کبھی وانا میں، کبھی بلوچستان کے کچھ علاقوں میں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے افواج پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ تو ہمیں افواج پاکستان کے شہداء کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور شہدائے اسلام کو جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے نشتر پارک کے، شہدائے میلاد مصطفیٰ کے اور شہدائے افواج پاکستان کے درجات کو بلند کرے، اور ہم سب مل کر، اور یونائٹڈ مسلم فورم کا تو یہی پیغام ہے کہ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں انہیں بڑھ چڑھ کر آگے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس فورم میں تاجران بھی ہیں، ہمارے اس فورم میں جو ہے وہ انجینئر بھی ہیں، ہمارے اس فورم میں وکلاء بھی ہیں، ہمارے اس فورم میں صحافی بھی ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آخر میں جو ہے وہ تجدید عہد وفا ہم کہتے ہیں اپنے لوگوں سے، دوستوں سے کہ وہ تجدید عہد وفا کریں، یہی اصل تجدید عہد وفا کے دن ہے، رسول اللہ کی جو آمد کا مہینہ ہے یہ ہے اصل دن۔ تو اس دن ہم متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنے اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کر کام کریں اور اس پرچم کو سر بلند کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ آصف رضا قادری صاحب۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنے جوش و جذبے کے ساتھ مذہبی جو ہم تہوار بناتے ہیں 12 ربیع الاول کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے، محبت دکھانی ہے، وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارنی ہے، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔